دوستو یہ سچی کہانی ہے ایک انسان کی جس نے 438 ڈیز تک دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی۔ اس نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا اور 14 مہینوں کے بعد زندہ واپس بھی آیا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس پر $1 ملین کا جرمانہ لگایا گیا؟ جانتے ہیں پوری کہانی اس ویڈیو میں۔ دوستو دنیا کا سب سے گہرا اور بڑا سمندر پیسیفک اوشین ہے۔ یہ زمین کے 168 ملین اسکوائر کلومیٹرز کے ایریے پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے گہرا حصہ جو ابھی تک انسانوں نے دریافت کیا ہے، جس کی گہرائی 11,000 میٹر سے بھی زیادہ ہے، جسے ماریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے، وہ بھی پیسیفک اوشن کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ سمندر کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ چلی کے ساحل سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کے دوسری طرف سے پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں۔ اگر باقی 4 اوشنز کو ہٹا کر صرف پیسیفک اوشن کی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈز کو اکیلا ہی نگل سکتا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف کچھ ہی آئی لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس عالیشان سمندر کے مقابلے میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھائی دیتے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن میں سے زیادہ تر پہ آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو اگر کوئی انسان اس پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جو سیلوڈر الورنگا نامی شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 ڈیز گزارے تھے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ اکیلا زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے سال 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ایزول میں جوس الورنگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوس اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ماہر مچھیرا بھی تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوس اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا یہ لوگ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں سٹور کیا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے کر جانے والے جوس کو یہ سپنے میں بھی معلوم نہیں تھا کہ اگلے 438 ڈیز اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے تھے۔ یہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اس وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار میں بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن ان کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والی سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا گھنونا خواب ہوتا ہے۔ اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے پوری طرح کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوس الورنگا اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ
ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوس اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوس کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر ڈائریکشن میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی سپاٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوس الورنگا اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ ان کے بچنے کے چانس 1% سے بھی کم ہے۔ جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی پلاسٹک کی بوتل میں جمع کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں ہوتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ آخر کار جوس الورنگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوس کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ چاروں طرف سے گھرے اس سمندر میں اکیلا زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق جوس پیسیفک اوشن کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتے ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے اب 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوس نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اسی وجہ سے جوس کافی زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہو چکا تھا۔ ایک دن جوس کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتے ہوئے دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جوس نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح سے اشارہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک دن موت سے لڑنے کے بعد جب آخرکار جان بچانے کا آسرا ملے اور وہ بھی اگنور کر کے چلے جائیں تو کیسا لگے گا۔ 11 مہینوں کے بعد جوس اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب قسمت جوس پر مہربان ہو گئی۔ 38 جنوری 2014 کو یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوس نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ نظر آنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئمنگ کر کے آئی لینڈ پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوس نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا ایک لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 ڈیز میں جوس کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا جس کو ایبون اٹول کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈ جوس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوس کی قسمت ہی تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوس سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلیپینز میں ہوتا جو اس آئی لینڈ سے بھی 5000
3000 کلومیٹر مزید دور ہے۔ وہاں سے جوس کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اس کو گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچتے ہی جوس نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوس پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا اور اس پر $1 ملین کا جرمانہ لگا دیا گیا۔ وہی ساتھی جس نے جوس کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ امید ہے فادی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔